اور آج کل کے جو نچنیا مولوی ہیں جو ناچ ناچ کے باتیں کرتے ہیں اسٹیج سے کودتے ہوئے، کبھی 10 فٹ ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی 10 فٹ ادھر چلے جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی کفر اور اسلام کے درمیان ایک جنگ ہوئی میدان کربلا میں۔ کون کہتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی؟ محمد الرسول اللہ کے نواسے کو شہید کرنے والے بدقسمتی سے وہ بھی وہی لوگ ہیں جو نماز کے اندر بار بار کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کہنے والے لوگوں نے سیدنا امام حسین کو سجدے کے اندر شہید کیا ہے۔ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک کے جو واقعات ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، میدان کربلا کے واقعات، یہ ایک ایسی قربانی ہے جس نے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو پختگی عطا کی۔ 7 محرم سے 10 محرم تک میدان کربلا میں کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ اور آج کل کے جو نچنیا مولوی ہیں جن کی نہ شکلیں مسلمانوں جیسی ہیں اور جو سارا سال نہ کبھی نماز کے قریب پھٹکتے ہوں، وہ بتاتے ہیں 10 محرم کو کہ حضرت امام حسین کون تھے، جن کو خود نہیں پتا، جو ناچ ناچ کے باتیں کرتے ہیں اسٹیج سے کودتے ہوئے، کبھی 10 فٹ ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی 10 فٹ ادھر چلے جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی کفر اور اسلام کے درمیان ایک جنگ ہوئی میدان کربلا میں۔ کون کہتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی؟ محمد الرسول اللہ کے نواسے کو شہید کرنے والے بدقسمتی سے وہ بھی وہی لوگ ہیں جو نماز کے اندر بار بار کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کہنے والے لوگوں نے سیدنا امام حسین کو سجدے کے اندر شہید کیا ہے۔ لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہوا کیا ہے۔ مولا علی کے صاحبزادے نے یزید کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑی ہے؟ یہ جو شرابیں پی کے جلوس نکالتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو روک کے پوچھو کہ ذرا تم بتاؤ گے کہ امام حسین کی لڑائی کیا تھی یزید کے ساتھ؟ تو ان کو سر سے لے کے پیر تک یہ بھی نہیں پتا بھی لڑائی تھی کیا، وجہ کیا تھی، کیا بات ہو گئی کہ یزید جو ہے وہ ان کے خون کا پیاسا ہو گیا؟ کیوں اس نے ابن زیاد کو وہاں بھیجا؟ شمر نے تلوار کیوں اٹھائی اس بدبخت نے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بس ایک رسم ہے کہ حلوہ اتارنا ہے، دیگیں اتارنی ہے۔ مسلم بن عقیل جب کربلا سے پہلے پہنچ چکے تھے کوفہ میں، تو ان کے حالات دیکھ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا مکہ مکرمہ میں کہ حضرت کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بزدل لوگ ہیں، منافق ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ مولا علی کے وارث ہونے کا، جنہوں نے کبھی فجر میں اٹھ کے اللہ کو راضی ہی نہیں کیا۔ اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قدم رکھتے ہیں، سر سے پیر تک کانپنے لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ آپ تو داماد رسول ہیں، آپ تو حسن و حسین کے والد ہیں، آپ فاطمۃ الزہرا کے خامد ہیں، آپ تو شیر خدا ہیں، اور جس کو عمر بن خطاب نے کہا کہ علی میرے مولا ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اے مولا علی آپ کیوں کانپتے ہیں؟ فرمایا جب میں مسجد میں آتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہا ہوں، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔
جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جن کی حلق سے شراب اترتی ہے روزانہ، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہیں مولا علی کے غلام. جھوٹ بولتے ہیں، وہ نہیں ہیں. مولا علی کے غلام وہ ہیں جو صبح کو اٹھ کے اذان دیتے ہیں، جو اپنی اذان میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ لوگ جو روزانہ کفر کی بندشوں کے باوجود 5 وقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کی امتی، وہ مولا علی کے غلام ہیں. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کوفہ میں لے گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے. ان کا نام ہے سیدنا امیر المومنین امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن جب خلیفہ بنتے ہیں، کون؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی. جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اختلافات ہیں تو امام حسن اور امام حسین مشورہ کر کے اتفاق رائے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بناتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کچھ لوگ برا کہنا چاہتے ہیں اور جس کی تائید امام حسن نے کر دی ہو، امام حسین نے کر دی ہو، ان کو کون مائی کا لال برا کہہ سکتا ہے؟ اور ناچنے گانے والوں کو نہیں پتا ہوگا. سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ نے کہا اپنے بیٹے کو انتقال سے پہلے یزید کو کہ اگر خلافت لینی ہو تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مولا علی کے بیٹے امام حسن، یہ تینوں بڑے صحابہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اس وقت نماز پڑھاتے تھے. حضرت امیر معاویہ نے تاکید کی یزید کو کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ بننا چاہو گے، جب تک یہ تینوں راضی نہ ہو جائیں بالکل خلافت پر مت بیٹھنا. اگر یہ تینوں راضی ہو جائیں تو خلیفہ بننا، اگر یہ راضی نہ ہو جائیں تو اٹھ کے خلافت چھوڑ کے گمنامی کے اندھیرے میں چلے جائیں. ادھر جب وہ سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر یہ لوگ مجھے بیعت نہیں کریں گے نا تو میرے ہاتھ میں گدی نہیں آئے گی. نیت بدل گئی. آل رسول کے لیے دل میں بغض پیدا ہو گیا. دولت، حکومت، عہدے بڑی چیز ہیں. تاریخ اسلام کا وہ دن یاد ہے ہم کو. سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کو خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح نے. خالد بن ولید نے ملک شام سے فرمایا امیر المومنین اتنی دولت اکٹھی ہو گئی ہے، یہ جب بادشاہوں کو یہاں سے بھگایا کہ پہاڑ لگ گیا ہے ہیرے جواہرات کا، کیا کرنا ہے حکم فرمائیے. امیر المومنین نے کہا تھا کہ میرے صحابہ ان کو ایسا کرو، ان کے تیل ڈال کے آگ لگا دو، اس سونے کو، اس چاندی کو، ان جواہرات کو پھونک ڈالو کہ یہی دولت ہے جس نے فرعون کو مجبور کر دیا تھا خدا بننے کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا، مدینہ کا جو گورنر تھا، اس نے حضرت امام حسین کو اپنے گھر پہ بلایا کہ آپ ایسا کریں یزید کی بیعت کر لیں. فرمایا میں اس کی بیعت کس طرح کر سکتا ہوں اگر تمام مسلمان اس کو مان لیں؟ فرمایا نہیں حضرت پہلے آپ کر لیں. فرمایا تم ہمیں عام آدمی سمجھتے ہو؟ آج حسین تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لے، تم پوری دنیا میں مسلمانوں کو بتاتے پھرو کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی ہے، تم بھی کر لو. فرمایا نہیں، عام لوگوں کے اندر لے کے آؤ یزید کو، ہم بھی دیکھیں مسلمان اس کی بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے.
ابھی وہ مدینہ کا گورنر بات کر رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عبد الملک بن مروان اس کے کان میں کہنے لگا سنو، اگر یہ امام حسین باہر نکل گئے گورنر ہاؤس میں سے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر ہمارے ساتھ۔ مولا علی کے شیر بیٹے نے اس وقت مدینہ منورہ میں کہا تھا کہ مروان کان میں کیا باتیں کرتا ہے، سامنے آنا، سامنے آ کے بات کر۔ کس نے ماں کا دودھ پیا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو روک سکے؟ آج مدینہ کا گورنر اور مروان کانپنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب اٹھ کے آئے نا، اپنے دوستوں کو بلایا، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک مینڈھا ہوگا جس کو مدینہ میں ذبح کیا جائے گا، مدینہ کی گلیوں میں خون بہہ جائے گا۔ فرمایا میں وہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنے نانا کے شہر میں فساد نہیں چاہتا، اپنے نانا کے شہر میں کسی کا قتل نہیں چاہتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ کسی بھی آدمی کو جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو اس کو غنڈہ گردی کرنے کی اجازت حسین نہیں دے سکتے۔ کوئی بندہ ہو چاہے وہ تخت پر بیٹھ جائے حکومت کے، فرمایا ہم کیسے اس کو اجازت دے دے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا پھرے، غنڈہ گردی کرتا پھرے۔ پوری دنیا اگر اس سے ڈر کر بیعت کر سکتی ہے لیکن مولا علی کا بیٹا اس سے خوفزدہ ہو کر کبھی اس سے بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں نے روکا تھا سیدنا حسین کو مکہ مکرمہ سے جب کوفے کے لیے جانے لگے کہ آپ رسول اللہ کے لگتے جگر ہیں، مت جائیے، وہ آپ پر لشکر کشی کرے گا۔ آپ کی بہن نے کہا، سیدہ زینب نے، کہ بھائی ایک دفعہ پھر غور کر لیں۔ فرمایا میری پیاری بہنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ابو خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین کسی قیمت کے اوپر دشمن کے آگے سر نہیں جھکانا۔ اگر آج یہ روایت قائم ہو گئی کہ طاقتور اداروں کے لوگ حکومت کے سامنے سجدے کرنے لگیں گے، پھر قیامت تک کوئی نہیں اٹھے گا غریبوں کی مدد کے لیے، پھر کوئی نہیں اٹھے گا قربانی دینے کے لیے، حق اور انصاف کی آواز پھر دب جائے گی۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا جب کوفہ، تو کوفے کا جو گورنر تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق تھا۔ مسلم بن عقیل نے جب بیعت شروع کی 40,000 لوگ بیعت ہو گئے۔ یزید کمبخت کو پتہ لگا گورنر معزول کر دیا، ابن زیاد جیسے ظالم بدماش کو وہاں گورنر لگایا گیا ہے، اور مسلم بن عقیل کو کوفے کے اونچے مینار سے لے جا کے نیچے پھینکا گیا تاکہ شہید ہو جائیں، وہ آواز دب جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آئی ہے۔ وہ جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ جھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ بغیر دستور کے، بغیر شریعت اسلامیہ کے، بغیر حق اور انصاف کے ہم کسی ظالم کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جھگڑا اس بات کا ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، خود خلیفہ نہیں بننا چاہتے، پیسے دولت کی لڑائی نہیں ہے۔ آج جو لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں رو رو کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے تو بڑی مظلومیت میں اپنی شہادت دی، بہت برا حال تھا کربلا کے میدان میں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ 60 سال سے زائد عمر کے امام حسین
جب اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اپنے سر پہ باندھ کے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جب نکلتا ہے، ابن زیاد کی فوجوں کو مارتا ہے، تو ایک بدبخت آگے نہیں آتا، امام حسین ایک ایک دفعہ جاتے ہیں، سینکڑوں بدبختوں کو جہنم رسید کرتے اور واپس آ کے سیدہ زینب کو کہتے کہ بہنہ دیکھ تو صحیح ان بزدلوں کو، ان میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ ابن علی کے سامنے آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر نواسے کو مظلوم بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو؟ میدان کربلا کے ہمت اور جرت کے ان واقعات کو جو امت کو یہ درس دیتے کہ آؤ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہم بدترین حالات میں بھی دشمن کا مقابلہ کرنا جانتے، تم ان حالات کو مظلومیت میں ڈھال کے صرف 500 کے نوٹ اپنے سر پہ نچھاور کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مظلوم تھے، مظلوم نہیں تھے۔ آؤ ذرا میدان کربلا میں جا کے دشمن کو پوچھو کہ آج بھی کربلا کے میدان میں ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے ان کی قبروں پر بدترین عذاب آج بھی جاری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہے کوفے کی طرف تو رستے میں میدان کربلا جب آ گیا تو حر بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ راستہ روکتا ہے، ادب کے ساتھ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ واپس چلے جائیں، خلیفہ آپ سے ناراض ہے، یا بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ بدترین داستان سنائی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی۔ حر بن زیاد اور اس کے لشکر نے 3 نمازیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں میدان کربلا میں ادا کی ہیں، 3 نمازیں۔ اور کئیوں کو بغض ہے نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کے 4 بھائی ساتھ میں تھے۔ کون؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے 4 بیٹے، حضرت عباس علمبردار، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو یار تھے نا، یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جگری یار تھے۔ علی مرتضیٰ نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عمر بن خطاب کے نام پہ رکھا، اپنے بیٹے کا نام عثمان ذی النورین کے نام پہ رکھا۔ آج جو لوگ سیدنا امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، ان 4 شہزادوں کا نام اس لیے غائب کر دیتے ہیں کہ بھی ان کا نام خلفائے راشدین کے نام کے اوپر ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میدان کربلا میں جب جنگ کا طبل بجانا، سب سے پہلے وہی بندہ حر بن زیاد جو دشمن کا سپہ سالار تھا، وہ سب سے پہلے دوڑ کے لشکر اپنا گھوڑا لے کے سیدنا حسین کی طرف آ گیا کہ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا کہ آل رسول کے خلاف لڑوں۔ پہلا بندہ جس نے سیدنا امام حسین کی اقتداء میں اپنی گردن اتروائی ہے وہ حر بن زیاد ہے۔ آج بھی اگر آپ کبھی جائیں گے کربلا کے میدان میں، اگر لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں حر کو بھی لوگ سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے ظالم حکمران کے منہ پر تھوک دیا کہ میں آل رسول کے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ سیدنا امام حسین جب نکلنے لگے لڑنے کے لیے نا، ایک جوان امام قاسم نکل کے سامنے آیا، بالکل تیار ہے، کہنے لگا چچا پہلے میں لڑوں گا۔ فرمایا نہیں، تو میرے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے،
تو ان کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو رہنے دے۔ فرمایا چچا میرے ابا نے نا میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا نے میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا بیٹا جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا۔ فرمایا آج جب میں نے وہ تعویذ کھولا ہے نا، وہ تعویذ نہیں تھا، وہ میرے باپ کا میرے نام رکا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ اے قاسم اگر تیرے چچا پر کبھی وقت آ جائے تو اپنے چچا کے آگے رہ کے لڑنا، پیچھے رہ کے نہیں لڑنا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کا رکا دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اجازت دی اپنے بھتیجے کو۔ مورخین نے لکھا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان فرزند اس انداز سے اکیلا لڑا کہ اگلی صفیں ساری دشمن کی پلٹ دیں۔ شمر جیسے ظالموں کو فکر ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ مولا علی کے گھر والے ہیں اور یہ 72 ضرور ہیں، یہ ایک ایک آدمی 1,000 کے برابر ہے۔ دشمن کی تعداد کتنی ہے جی؟ 22,000۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کتنے ہیں؟ 72 ساتھی ہیں۔ اور کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ساتھ نہیں تھیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں اور کتابیں پڑھیں، اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے 21 افراد تھے، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں تب تمام کے تمام جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ہیں۔ امام قاسم نے جب 2 حملے کیے نا، گاجر مولی کی طرح دشمن کاٹے، تو واپس آئے، اپنے چچا کو کہنے لگے چچا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے نا میں پورا لشکر ہی اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ باتیں اپنے چچا سے کر کے پھر جب دوبارہ حملہ کرتے ہیں نا، دشمن پیچھے کو ہٹ رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابن زیاد جیسے بدبختوں نے جرنیلوں کو کہا، کہنے لگا یہ اگر اکیلے لڑو گے یہ سب کو مار دے گا، ایک ساتھ اس پر حملہ کرو۔ کئی لوگ امام قاسم پہ حملہ کرتے ہیں، ایک تیر گردن میں آ کے لگتا ہے تو اپنے گھوڑے سے گرتے ہیں۔ سیدہ زینب اپنے خیمے سے دیکھتی ہیں اور امام حسین کو فرماتی کہ وہ دیکھ ہمارے بھتیجے نے جام شہادت نوش کر لیا، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے بھتیجے کو چھاتی سے لگا کے اپنے خیمے تک لاتے ہیں۔ آج تو کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہو جائے نا تو اس کو 15 دن صورت نہیں آتی، اور یہاں تو جنازوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اور پھر علی اکبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے۔ علی اکبر کون ہے پتہ ہے؟ آج تو صرف بس ڈھول تماشے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے تھے، لوگ مدینہ جاتے تھے، جو رسول اللہ کے روضے پر جا کے درود پڑھتے تھے، جو رسول اللہ کو دیکھ نہیں پاتے تھے نا، وہ مدینہ کے صحابہ کو پوچھتے تھے کہ ہمیں بتاؤ رسول کریم کیسے تھے، ہمیں بتاؤ رسول کریم کا چہرہ کیسا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، رسول اللہ چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے۔ تو مسلمانوں ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا تھا کہ جاؤ امام حسین کے بڑے بیٹے شبیہ رسول سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، ان کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ وہ جب نکلے ہیں، دشمن کی دانت کھٹے کر دیے جب اس نوجوان نے۔ آج تو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم پیاسے مر گئے، پیاسے نہیں مرے،
ہم نے جنہوں نے پانی گلے کی اوپر تک پیا ہوا تھا نا، ان کی گردنیں ریت کر بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نسل کا پیاسا مجاہد پوری دنیا کے پانی پیے ہوئے پر بھی غالب ہے۔ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ سیدنا امام حسین نے، سیدنا علی اکبر نے، امام قاسم نے ہمت اور جرت کی وہ داستان مرتب کی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ اگر پانی بند ہو جائے، کھانا بند ہو جائے تو دشمن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے جاتے۔ علی اکبر، کون علی اکبر؟ جن کو دیکھ کے لوگوں کو رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں نا تو تیر لگتا ہے ان کی گردن میں، اور ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نوجوان بچے کو اٹھاتے ہیں، گردن میں سے جب تیر نکالتے ہیں نا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ مولا آج اگر ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، آج اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں موجود ہوتے نا، میں ان کو کہتا کہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھیے، آپ تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ رہے تھے، میں دونوں کھلی آنکھوں سے اپنی تمام اولاد اللہ اور اس کے رسول کے لیے شہید کروا رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لوگوں نے آ کے پھر کہا ہے کہ صلح کی گنجائش ہے، صلح کی گنجائش ہے، آپ ایسا کریں، مان جائیں گورنر کی بات، یہ جا کے ابھی خلیفہ سے بات کر لے گا۔ فرمایا بس ایک ہی شرط ہے کہ ہم اپنے نانا کے دین کے اوپر کسی اور کی شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ فرمائے کان کھول کے سن لو، یہ 22,000 کی بجائے 22 لاکھ فوج بھی اگر بھیج دی جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ کئیوں نے بڑی منتیں بھی کی، لیکن سیدنا امام حسین نے درس دیا ان مسلمانوں کو، کن کو؟ جو رسول اللہ کے عاشق ہیں، جو سیدنا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، ان کو یہ درس دیا۔ ہمارے ہاں تو معاملہ الٹا ہے، جن کا دعویٰ ہے اصحاب اہل بیت کے ساتھ عشق و محبت کا، وہی سب سے پہلے جا کے اہل اسلام کی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کی گود میں بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو کربلا والے ہیں، ہم تو امام حسین والے ہیں۔